السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جی اسٹوڈنٹس، جو آج کا ہمارا لیکچر ہوگا، ویڈیو لیکچر ہوگا، وہ باب نمبر 2 ہے ہمارا۔ یہ اردو میڈیم کا لیکچر ہے۔ اب بیٹا اس باب نمبر 2 میں ہم جو آپ کی بک کا پیج 28 ہے، 28 سے لے کے 29 پھر 30 اور پھر 31 تک، یہاں تک بیٹا یہ ایک ہی ٹاپک ہے، مطلب ایک ہی کانسیپٹ ہے۔ اب اس کے اندر بورڈ کے لحاظ سے کون سے شارٹ بنتے ہیں، لانگ بنتے ہیں، ایم سی کیوز بنتے ہیں، مطلب میں آپ کو وہ مارک بھی کروا دوں گا اور ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا بھی دوں گا۔ بیٹا اگر آپ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے، یوں سمجھ لیں بورڈ کے لحاظ سے آپ کی تیاری ہو جائے گی ان پیجز کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، جو کوشچن جس طرح میں نے مارک کیا ہے وہ آپ نے ساتھ ساتھ مارک اسی طرح کرنا ہے، کیونکہ یہ بورڈ کے لحاظ سے مارکنگ ہوئی ہے۔ اسی طرح بورڈ میں کوشچن آئیں گے۔ اور بیٹا ویڈیو کو ضرور آپ نے لائک کرنا ہے، چینل کو بھی آپ نے سبسکرائب کر دینا ہے، تاکہ ویڈیوز آپ کو سارے کے سارے سبجیکٹس کی ملتی رہے، کیونکہ سارے سبجیکٹس کی ویڈیوز اسی طرح بورڈ کے لحاظ سے تیاری اپلوڈ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹا اردو میڈیم کا جو آپ کی یہ کوشچن ہے اب آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں۔ اب اس میں دیکھیں، ہم نے سب سے پہلے تو بیٹا مارکنگ کرنی ہے، پھر ان کو ہم سمجھیں گے۔ یہ میں آپ کو انشاءاللہ، اگر آپ نے ویڈیو کو کلک کر لیا ہے پورا دیکھیں گے تو یہ جو 4 پیج ہیں، ان چاروں کے 4 پیج آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیں اب پہلا کوشچن ہمارے پاس ہے مکینکس۔ اس کو آپ نے یہاں سے یہاں تک مارک کر لینا ہے۔ یہ ایس کیو مطلب شارٹ کوشچن آپ نے اپنی بک پہ بھی لکھ لینا ہے۔ اس کے بعد بیٹا بورڈ میں کائنمیٹکس اور ڈائنامکس، یہ اکٹھا میں نے مارک اس لیے کیا ہے کہ بورڈ میں آپ کا ڈفرنس آتا ہے کہ ان کا کائنمیٹکس اور ڈائنامکس میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ شارٹ کوشچن یہاں سے یہاں تک مارک ہو جائے گا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ کا اسکیلر اور ویکٹر، یہ ہیں کیا، یہ میں آپ کو کرواؤں گا، لیکن ابھی آپ مارک کر لیں یہ کس طرح آپ کو لکھنا پڑے گا۔ ایک یہ بلو والی اور سوری یلو والی، اور ایک یہ والی، یہ دونوں اکٹھا کر کے آپ کو لکھنی پڑے گی، تو ایک شارٹ آپ کا یہ ہو جائے گا۔ دوسرا بیٹا بہت ہی اہم کوشچن ہے، شارٹ آتا ہے کہ اسکیلر مقداروں کو جمع کیا جا سکتا ہے، جبکہ ویکٹر مقداروں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ تو یہ الگ شارٹ کوشچن ہے، اس کو آپ اس طرح مارک کر لیں، یہ آگے ہم سمجھیں گے۔ بیٹا آپ کہہ رہے ہوں کہ سر یہ بورڈ کے لحاظ سے آپ کیسے مارکنگ کروا رہے ہیں؟ دیکھیں ٹاپک یہ وہی پرانے ہیں، بک نہیں ہے، ٹاپک وہی ہیں، تو جو بورڈ کے پاس پیپر میں آئے ہوئے ہیں ان کے لحاظ سے یہ میں نے مارکنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد بیٹا آپ کا شارٹ کوشچن ہے، یہ والا کوشچن آتا ہے کہ ویکٹر کو کاغذ پہ کس طرح ظاہر کیا جاتا ہے؟ تو یہ یہاں سے یہاں تک ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں سے یہاں تک ویکٹر کو کاغذ پر کس طرح ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو تھوڑا تھوڑا مارک ہے بیٹا، یہ ایک ہی شارٹ ہے، کسی بھی یہ لائن آپ کو ایڈ کرنی ہے اور پھر یہاں سے یہاں تک کرنی ہے کہ ایکس ایکسس اور وائی ایکسس کیا ہوتا ہے اور اوریجن کیا ہوتا ہے۔ یہ اکٹھا پوچھتے ہیں تو آپ نے یہ والی لائن یہاں سے یہاں تک ایڈ کرنی ہے، اس کو آپ چاہے نہ لکھیں، پھر یہاں سے یہاں تک کرنی ہے، تو یہ شارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بیٹا آپ کا جو 2.1 مثال ہے، یہ بورڈ کے پیپر میں آتی ہے، اسی طرح 2.2 ہے مثال، یہ بورڈ کے پیپر میں آتی ہے۔ ابھی دیکھیں ہم نے مارکنگ کر لی ہے کہ بھائی ہمارا اس ویڈیو کا یہ ٹارگٹ ہے اور یہ بورڈ کے کوسچن ہے جو میں نے مارک کروائے ہیں۔ اب ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور مزہ بھی آئے گا۔ اچھا جی، اب سب سے پہلے بیٹا ہمارا کوشچن ہے مکینکس کیا ہے۔ بیٹا جس نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا، ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، ٹھیک ہے۔ پہلا کوشچن ہے جی، مکینکس کیا ہے؟ بھی سمپل سی بات ہے، مکینکس فزکس کی ایک شاخ ہے، ایک برانچ ہے۔ اس میں ہم کیا پڑھتے ہیں، جو ڈفرینٹ باڈی اجسام ہیں وہ حرکت کر رہے ہوتے ہیں اور ان پہ جو فورسز لگتی ہیں، ان فورسز کی وجہ سے جو حرکت میں تبدیلی آتی ہے ان کو پڑھتے ہیں، یہ مکینکس ہے۔ اس کو سمپل انداز میں بتاؤں تو کیسے، جیسے ایک گاڑی حرکت کر رہی ہے، اس پہ کتنی فورس لگائیں تو وہ سپیڈ میں ہو جائے گی، یا ایک بڑا ٹرک ہے وہ زیادہ سپیڈ سے حرکت کرتا ہے، چھوٹی گاڑی کم سپیڈ سے حرکت کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، ان پہ کون کون سی فورسز لگتی ہیں، یہ اگر ہم روکنا چاہیں تو کتنی فورس لگانی پڑے گی، یہ ساری چیزیں ہم کس میں پڑھتے ہیں، مکینکس میں۔ تو مکینکس فزکس کی ایسی برانچ ہے جس میں اجسام کی حرکت اور حرکت کو تبدیل کرنے والی فورسز، ان کا مطالعہ کیا جاتا ہے، یہ مکینکس ہے۔ بیٹا کلیئر ہے؟ مکینکس فزکس کی وہ برانچ ہے جس میں حرکت کرتے ہوئے اجسام کا مطالعہ کیا جاتا ہے اور اس حرکت کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثلا سمپل اگر ہم اگزامپل میں دیکھیں، بھائی بریک لگانی ہے
اس پہ کتنی فورس لگے بریک لگ جائے گی، تو اس فورس کو اور ان حرکت کرتے ہوئے جسموں کو پڑھنا یہ مکینکس ہے، ٹھیک۔ اب مکینکس کی دو قسمیں ہیں، کائنمیٹکس اور ڈائنامکس۔ ایک بورڈ کے پیپر میں صرف ان کے نام پوچھے گئے تھے، اسی لیے میں نے یہ 7 مارک کیا بیٹا۔ اچھا، کائنمیٹکس بھی حرکت کرتے ہوئے جسم کی جو یعنی آبجیکٹ حرکت کر رہے ہیں، جیسے گاڑی حرکت کر رہی ہے، جہاز حرکت کر رہا ہے، حرکت کرتے ہوئے اجسام کا مطالعہ کائنمیٹکس۔ ڈائنامکس بھی حرکت کرتے اجسام کا مطالعہ ہے۔ پھر دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ جب ہم فورسز کی بات نہ کریں تو یہ مطالعہ کائنمیٹکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کائنمیٹکس فورس کے حوالے کے بغیر جب ہم جسم کی حرکت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ کائنمیٹکس ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں آپ سے یہ گاڑی 20 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہے، اب میں نے اس کی سپیڈ کی بات کی ہے، اس پہ فورس کی بات نہیں کی، تو یہ کائنمیٹکس ہے۔ اب جب ہم فورس کو بھی انوالو کرتے ہیں، مطلب کہتے ہیں کہ یہ جو گاڑی 20 کلومیٹر گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہے، اگر اس پہ زمین کی رگڑ نہ ہوتی، ہوا کا پریشر نہ ہوتا، ہوا کی فورس نہ لگ رہی ہوتی، تو یہ 40 کلومیٹر جاتی۔ تو اب دیکھیں میں نے حرکت کرتے ہوئے جسم کی بھی بات کی ہے اور پھر فورس کی بھی بات کی ہے، تو یہ ہمارا ڈائنامکس ہوگا۔ میرے خیال میں یہ بات بالکل آسان اور کلیئر ہے کہ کائنمیٹکس جسم حرکت کرتے ہوئے جسم کا مطالعہ، ڈائنامکس حرکت کرتے ہوئے جسم کا مطالعہ۔ کائنمیٹکس میں ہم فورسز کے حوالے کے بغیر بات کرتے ہیں، ڈائنامکس میں ہم فورسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو یہ ڈائنامکس ہے۔ بیٹا کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد بیٹا یہ کوشچن بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہی آگے جا کے ایکسپینڈ ہوگا کہ اسکیلر کیا ہوتا ہے، ویکٹر کیا ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے اسکیلر یا ویکٹر، یہ کیا ہے؟ اچھا بیٹا، اس ڈیفینیشن پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا، پھر آپ کو یہ تھوڑی سی سمجھ آئے گی۔ میں آپ فروٹ والے کے پاس جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں 5 کلو سیب دے دیں۔ کیا دے دیں؟ 5 کلو آپ سیب دے دیں۔ وہ اس کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ بھئی آپ سیب 5 کلو مانگ رہے ہیں۔ یا آپ کپڑے والے کے پاس جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ 10 میٹر کپڑا دے دیں، 10 میٹر کپڑا دے دیں، اسے سمجھ آ جائے گی کہ 10 میٹر کپڑا دینا ہے۔ تو یہ ایسی مقدار ہے، یعنی 5 کلو یا 10 میٹر ایک ایسی طبی مقدار ہے جو صرف عددی مقدار کے ذریعے مکمل طور پر بیان کی گئی ہے۔ اب یہ 5 یا 10 یہ عددی مقدار ہے، آپ کو اس کی ڈائریکشن نہیں بتانی پڑی۔ اب یہ ڈائریکشن والی بات میں نے کیا کی ہے، اب آگے آپ کو مزید سمجھ آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ جہاز والے کو ڈائریکشن دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جہاز والے کو کیا دے رہے ہیں؟ ڈائریکشن۔ یہ آپ کا مشرق ہے یعنی ایسٹ ہے، اور یہ آپ کا ویسٹ ہے یعنی مغرب ہے۔ آپ جہاز والے کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ 100 کلومیٹر آگے جاؤ۔ کتنے کلومیٹر؟ 100 کلومیٹر آگے جاؤ۔ جہاز والا رکا ہوا ہوگا، وہ کہے گا بھئی یہ کیا بات آپ نے کی، میں یہیں رکا ہوا ہوں اور یہیں پہ کھڑا ہوں، مجھے کیا پتا 100 کلومیٹر آگے جانا ہے، ایسٹ کی طرف جانا ہے یا ویسٹ کی طرف جانا ہے، بھئی مجھے ڈائریکشن بھی بتاؤ۔ آپ اسے ایک یہ 100 کا عدد دیتے ہو، 100 کلومیٹر، اور دوسرا آپ اس کی ڈائریکشن ای بتاتے ہو۔ اب اسے کلیئر ہے کہ میں نے بھئی اس جانب 100 کلومیٹر جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اوپر والی اگزامپل میں اور نیچے والی اگزامپل میں مین ڈفرنس آپ کے خیال میں کیا آیا؟ بھئی اوپر والی صرف عددی قیمت سے ہماری بات سمجھ آ گئی تھی، لیکن نیچے والی عددی قیمت سے کام نہیں چلا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈائریکشن بھی بتانی پڑی۔ تو یہ ہماری اسکیلر مقدار ہیں اور یہ ہماری ویکٹر مقدار ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں۔ اسکیلر ایک ایسی طبی مقدار ہے جو صرف اس کی عددی مقدار کے ذریعے مکمل طور پر بیان کی جا سکتی ہے، جبکہ اس کے برعکس ویکٹر ایک ایسی مقدار ہے جسے مکمل طور پر بیان کرنے کے لیے عددی قیمت بھی ہمیں بتانی ہے اور اس کی سمت یعنی ڈائریکشن بھی بتانی ہے۔ میرے خیال میں یہ بات آپ کو کلیئر ہو گئی، اسکیلر اور ویکٹر۔ اب بیٹا امپورٹنٹ بات ہے، یہ کوشچن آتا ہے کہ اسکیلر اور ویکٹر کا ڈیفرنس لکھیں، آپ ان کی ڈیفینیشن لکھ دیں اور ساتھ ایگزامپل میں کوئی بھی دو ایگزامپل لکھیں ضرور، ڈیفرنس میں بھی اور ڈیفینیشن میں بھی۔ مثلا اسکیلر کی مقدار ہے فاصلہ، لمبائی، وقت، اور ویکٹر کی مقدار ہے ہمارے پاس جیسے ویلاسٹی ہو گئی، یہ ایکسلریشن ہو گئی، یہ اس کی ایگزامپل ہے۔ ان کی دو ایگزامپل آپ نے ضرور دینی ہے۔ اب ایک کوشچن آتا ہے کہ اسکیلر مقداروں کو ہم ایڈ کر سکتے ہیں، جمع کر سکتے ہیں، ویکٹر کو نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مثلا آپ کے پاس بیٹا ایک جھولا ہے، ایک بیگ ہے، آپ اس میں کہیں کہ
5 کلو اس میں سیب ہیں اور 10 کلو اس میں چینی ہے، تو میں کہوں کہ بھائی ٹوٹل وزن کتنا ہے، آپ کہو گے بھائی 15 کلو ہے۔ کیوں؟ یہ اسکیلر مقداریں تھی، آپ ان کو ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اسکیلر مقداروں کو عام اعداد کی طرح جمع کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، 5 اور 10 15، لیکن ویکٹر مقداروں کو ایڈ نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ 100 کلومیٹر ایسٹ ہے، اگلا 50 کلومیٹر ویسٹ ہے، تو ہم اس کو سمپل ایڈ نہیں کر سکتے، ایڈ کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے لیے دوسرے طریقے ہوتے ہیں، ویکٹر کو جمع کرنے کے لیے خاص طریقے ہیں، وہ کیا آگے پڑھیں گے، لیکن ان کو عام انداز میں جمع نہیں کیا جا سکتا بلکہ اس کے خاص طریقے ہو سکتے ہیں۔ آنسر ہم نے کیا دیا ہے اس بات کا، کیوں نہیں جمع کیا جا سکتا؟ بھائی اس لیے نہیں جمع کیا جا سکتا کیونکہ اس میں ویکٹر میں عددی قیمت کے ساتھ ساتھ ان کو سمتوں کو بھی عمل میں لانا پڑتا ہے، اس لیے نہیں جمع کیا جا سکتا۔ بیٹا کلیئر ہو گئی یہ بات؟ سوال اس پیج میں ہمارا کیا ہے، اسکیلر ویکٹر، اس کا ڈفرنس، اور پھر ان کو جمع کیا جا سکتا ہے اسکیلر کو، ویکٹر کو کیوں نہیں کیا جا سکتا، وہ آنسر ہمارا ہو گیا۔ اب اگلے پیج پہ چلتے ہیں۔ اچھا اگلا پیج بیٹا آسان سا کوشچن ہے کہ بھائی ویکٹر کو پیج پہ ظاہر کس طرح، کاغذ پہ کس طرح ظاہر کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر وہ کہتا ہے کہ اگر آپ بک میں لکھا ہے تو جو بولڈ میں لکھا ہے نا، بولڈ میں، اس کا مطلب یہ ویکٹر ہے، ٹھیک ہے، جو بولڈ میں لکھا ہے یہ کیا ہے، ویکٹر ہے۔ لیکن اب پیج یعنی اپنی نوٹ بک پہ آپ لکھ رہے ہو تو اس کو تو ویکٹر نہیں بنا سکتے، تو کیسے بناؤ گے؟ بھئی اس کے اوپر چھوٹا سا ایرو لگا دو، وہ ویکٹر بن جائے گا، صرف یہی آنسر ہے۔ کوشچن کیا تھا، کاغذ پہ کس طرح ظاہر کرتے ہیں؟ بھئی ہم نے یہ بتانا ہے کہ ٹیکسٹ بک پہ تو ہم اس کو بولڈ کر دیتے ہیں، جلی حروف میں لکھ دیتے ہیں، بولڈ میں لکھ دیتے ہیں، لیکن کاغذ پہ یہ ممکن نہیں ہے، تو ہم اس لیٹر کے اوپر ایک چھوٹا سا تیر کا نشان بنا دیتے ہیں جس سے وہ ویکٹر بن جاتا ہے۔ بس بیٹا یہ آنسر اس کا تھا۔ اس کے بعد بیٹا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ایکس ایکسس کیا ہوتا ہے، وائی ایکسس کیا ہوتا ہے، اوریجن کیا ہوتا ہے۔ اچھا بیٹا جب بھی ہم ویکٹر بنا رہے ہوتے ہیں، اب ویکٹر آپ یوں سمجھ لیں، اب ویکٹر کا کانسیپٹ کیا ہے، میں بیٹا آپ کو کہتا ہوں کہ آپ نا تھوڑا سا مشرق کی سائڈ پہ اور تھوڑا سا مغرب کی سائڈ پہ چلا جاؤ، ٹھیک ہے، تو آپ کہو کہ سر یہ تو ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، آپ کو پراپرلی بتائیں، تو میں آپ کو کہوں بھائی 60 ڈگری کا اینگل آپ کا اس سائڈ پہ بنے اور آپ 5 کلومیٹر چلو، کتنے چلو، 5 کلومیٹر، اور اس طرح کا ایرو بنا دوں، تو اب آپ کو ایگزیکٹ پتا ہے کہ آپ نے اس طرف جانا ہے۔ تو یہ جو ایرو ہے یہ میں نے اپنی بات اس ایرو کی مدد سے سمجھائی ہے، تو یہ ہماری کیا ہوتی ہے، یہ اب یہ جو ایک تیر بنا ہے یہ ویکٹر کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس ویکٹر میں کچھ چیزیں انوالو ہوتی ہیں، ایسٹ جو ہماری یہ ہماری افقی لائن کہلاتی ہے، افق اس طرح ہوتی ہے، افقی لائن، افق آسمان کو کہتے ہیں سیدھا، تو یہ افقی لائن جو ایسٹ سے ویسٹ جائے اس کو ایکس اور اس کو ایکس ڈیش بولتے ہیں، تو یہ ہماری افقی لائن کہلاتی ہیں، اور یہ عمود اوپر سیدھا کھڑا ہوتا ہے، وائی، اس کو وائی بھی بولتے ہیں اور وائی ڈیش بولتے ہیں، تو اوپر والی لائن کو عمودی لائن ایکس، یہ افقی لائن، وائی عمودی لائن، اور جہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کو اوریجن بولتے ہیں، نقطہ آغاز بولتے ہیں، اس کو ریفرنس ایکسس بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ والا شارٹ کوسچن ہمارا ختم ہو گیا، آخری دو مثالیں ہیں۔ اچھا ویکٹر کو ظاہر کس طرح کرتے ہیں، بالکل آسان طریقہ ہے، آپ کو نا بیٹا بورڈ میں یہ چیز دی گئی ہوگی کوسچن میں کہ نمائندہ لائن کھینچ کر ویلاسٹی ویکٹر وی ظاہر کریں اور 300 میٹر ویلاسٹی شمال سے مشرق کی طرف 60 کا زاویہ بنا رہی ہو۔ اب دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں ایسٹ ویسٹ لکھ لیں یا ایکس وائی، یہ اس میں نا ایسٹ ویسٹ نارتھ اور یہ ساؤتھ یہ لکھ لیں، یا ایکس ایکس ڈیش وائی وائی ڈیش دونوں لکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ایک دوسرے پر عموداً دو لائنیں کھینچے جو کہ شمال اور مشرق اور مغرب کی نشاندہی کرتی ہو، یعنی آپ کے پاس نیٹ کے پیج ہوگا، یہ دو لائنیں بنانی ہیں، ایکس ایکسس اور یہ وائی ایکسس، دو لائنیں بنا لی۔ دوسرا کیا کرنا ہے، ایک مناسب سکیل انتخاب کریں۔ اب دیکھیں اس نے کتنے کہا ہے، 300 میٹر، اب آپ کے پاس تو سکیل نہیں ہوگا نا پیپر میں 300 میٹر کا، تو آپ کہہ دیں کہ فور ایگزامپل 100 میٹر 1 سینٹی میٹر کے برابر ہے جو سکیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو مناسب سکیل بنا لیا، تو وہ 300 کتنے بن جائیں گے، 3 سینٹی میٹر بن جائیں گے۔ اب تیسرا پوائنٹ کیا ہوگا کہ 3 سینٹی میٹر کی ایک لائن بنانی ہے آپ نے، یہاں سے سکیل سے یہ 3 سینٹی میٹر کی لائن بنانی ہے، اور اس نے اینگل کتنا بتایا تھا، 60 کا،
یہ 60 کا اینگل بنایا اور یہ ایرو لگا دیا، یہ آپ کا ویکٹر بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یہ تو یہ نیکسٹ یہ بنا پڑا اس طرح، ڈن ہو گیا جی۔ ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ جو اس نے کہا وہ ہم نے پہلے بنایا، پھر اینگل بنایا اور پھر اس کی ڈائریکشن بنا دی۔ اسی طرح دوسری ایگزامپل بھی ہے کہ ایک فورس ویکٹر، اچھا دیکھیں ایف اس نے نام خود دیا ہے، یہ ایف اس کا نام آپ نے خود دینا ہے۔ اب اوپر ایسٹ ویسٹ کہہ رہا تھا، یہاں ایکس وائی کہہ رہا، تو آپ بھی ایکس ڈیش وائی وائی ڈیش، بیٹا یہ آگے پورے چیپٹر میں کام آنا ہے تو اس کو تو یاد رکھ لو کہ ایکس ڈیش وائی وائی ڈیش، ٹھیک ہے۔ تو اب پہلا پوائنٹ اس نے کیا کہا ہے کہ 350 نیوٹن کی فورس ہے اور اینگل دے دیے 60 ہے۔ اب سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، ایکس اور وائی ایکسس بناتے ہیں، تو یہ دیکھیں جو پہلا پوائنٹ ہے میں نے کیا کیا، یہ وائی ایکسس اور یہ ایکس ایکسس بن گیا۔ اب دوسرا ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ 350 تو ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس تو چھوٹا سا اسکیل ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ 100 برابر ہے 1 کے، تو 350 کس کے برابر ہو جائے گا 3.5، یہ کیسے نکلے گا، ڈیوائڈ کر دیں 100 سے تو 3.5 سینٹی میٹر، تو 3.5 سینٹی میٹر کی اس طرح کی لائن لگا دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اینگل اس نے دیے 60، آپ ڈی سے اینگل بنا دیں، ڈی نہیں ہوتی آپ کے پاس، یہ 60 کا اینگل بنا دیا آپ نے، تو یہ 60 کا اینگل بنا، یہ 3.5 سینٹی میٹر یہ بن گیا، اور ایک اوپر ایرو لگا دیں تو یہ دیکھیں یہ بن گیا۔ اب ان کے نام رکھ دیں، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو گیا۔ اچھا بیٹا اب میں نا سمرائز کرنے لگا ہوں، آپ نے ضرور بتانا ہے ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے، سمجھ آئی ہے، تو میں آپ کو سمرائز کرنے لگا ہوں کہ آج ہم نے کیا 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 ہے۔ دیکھیں آج ہم نے 4 پیج کر لیے ہیں، اس میں کوئی 7-8 شارٹ بنتے ہیں، لانگ اس پیجز سے نہیں بنتے تھے۔ اس کے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ سر شاید یہ لانگ آ جائے، تو یہ لانگ آ جائے تو اس میں 1 شارٹ 2 شارٹ اور یہ 3 شارٹ ایڈ کر دیں، یہ آپ کا لانگ بن جائے گا، لیکن میں بتا رہا ہوں بورڈ میں یہ لانگ نہیں بنے گا، یہ شارٹ ہی ہے۔ تو اگر ہم ڈیلی یہ اب ڈیلی اس میں ٹوٹل کتنے شارٹ کیے ہیں، ایک یہ 1 2 3 4 5 6 اور یہ 7 اور 8 شارٹ ہمارے اس لیکچر میں ہوئے ہیں۔ اب ڈیلی اگر آپ اسی طرح 3-4 پیج کر لینا تو ہماری یہ 185 پیجز کی بک ہے، ٹوٹل ہماری یوں کہہ لیں کہ 40-45 دنوں کا کام ہے۔ تو جو ہم ساتھ ساتھ کرتے رہیں بیٹا، بک پہ اسی طرح مارک کریں، اسی طرح ان کو تیار کریں، انشاءاللہ آپ کی فزکس والی ٹینشن بالکل ختم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں 185 پیج ہیں، 4 پیج ہم کر رہے ہیں، 20 منٹ میں 25 منٹ میں اگر اسی طرح 4 پیج ہوتے ہیں، اب ان کو رٹا لگا لو 6-7 شارٹ کوشچن کو، اور اسی طرح ڈیلی 4 پیج ہم کر سکتے ہیں، تو یہ 40-45 دنوں میں آپ کی بک ساری ختم ہو سکتی ہے۔ تو ساتھ ساتھ کریں بیٹا، کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ہمیں کچھ چینج کرنا چاہیے یا آپ کو یہ چیز سمجھ اچھی طرح آئی ہے، بیٹا کمنٹ ضرور بتائیے کریے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میں کیسے چلنا ہے۔ باقی بھی بکس کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں بیٹا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔